ہم آپ کو PATFE کمپٹیشن یوٹیوب چینل پر خوشامدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ PATFE کمپٹیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد عمران۔ آج کی ویڈیو مقابلہ حسن قرات کے فائنل راؤنڈ کے حوالے سے ججز پینل کے خیالات پر مبنی ہے۔ اس میں آپ سماعت فرمائیں گے ہمارے تینوں ججز کے خیالات، وہ مقابلے کے شرکاء کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور ان کی تلاوت پر، ان کے پڑھنے کے انداز پر ان کی کیا رائے ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بہت ساری مفید معلومات اس ویڈیو میں فراہم کی جائیں گی، خاص طور پر ہمارے ججز کے حوالے سے۔ وہ آپ کی غلطیوں کی جہاں نشاندہی کریں گے، وہاں پر وہ آپ کو اصلاح کے ذرائع بھی بتائیں گے۔ لہٰذا آپ نے پوری توجہ سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، اور آخر میں آپ کے لیے ایک اہم اعلان بھی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ججز پینل کی طرف، جن میں شامل ہیں قاری محمد شیراز، جن کا تعلق کوئٹہ بلوچستان سے ہے، حافظ سخاوت علی امینی صاحب، جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے، اور حافظ محمد اکرم، ان کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے۔ اوور ٹو ججز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری محمد شیراز وادی کوئٹہ سے مخاطب ہوں، اور مقابلے کے تمام شرکاء کی جو پرفارمنسز ہیں ان پر باری باری اپنی گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میری سماعتوں سے جو تلاوت گزری وہ جناب حافظ فیضان احمد صاحب کی تلاوت ہے۔ الحمدللہ حافظ صاحب بہت اچھی آپ نے تلاوت فرمائی، اور تجوید کا بھی آپ نے الحمدللہ بہت زیادہ خیال رکھا، لیکن ایک حرفی غلطی آپ سے سرزد ہو گئی، اور وہ غلطی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، یہاں سا ہے، مگر آپ سے سین پڑھا گیا، تو یہاں سین نہیں ہے، سا ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ آپ نے بہت زیادہ تجوید کا خیال رکھا۔ جہاں تک مقامات کی بات ہے، تو مقامات میں آپ نے پڑھا تو الحمدللہ بہت اچھا۔ مقام بیات پڑھا آپ نے، اور مقام سیکا کو تھوڑا سا ٹچ دیا، اور مقام صبا کو بھی پڑھا آپ نے تھوڑا سا، مگر مسئلہ یہ کہ یہاں پر آپ نے دو مسٹیکس کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے مقامات کی یوزیج کا خیال نہیں رکھا، مقامات کی جو ترتیب ہے نا اس کا تھوڑا سا آپ سے خیال نہیں رکھا گیا۔ یوزیج کا کس طرح سے خیال نہیں رکھا گیا کہ یہ جو آیت ہے نا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یہاں پر مقام صبا نہیں پڑھنا، کیونکہ مقام صبا عمومی طور پر ان آیتوں میں یا قرآن پاک کے ان مقامات پہ پڑھا جاتا ہے جہاں پر وعید، عذاب یا کوئی حزن وغیرہ کی بات کی گئی ہو، اللہ جل شانہ کی جانب سے کوئی ایسا ارشاد وارد ہوا ہو، تو مقام صبا یہاں پڑھا جاتا ہے۔ اور ترتیب کی جہاں تک بات ہے، ترتیب اس طرح سے کہ مقام بیات کے بعد ڈائریکٹ سیکا پڑھنا جو ہے وہ تھوڑا سا غیر مناسب ہے۔ مقام بیات کے بعد ڈائریکٹ سیکا نہیں پڑھنا چاہیے۔ مقام بیات کے بعد اول تو آپ یہ کوشش کریں کہ مقام بیات کے تینوں درجات کو پورا پڑھیں، یعنی بیات قرار، بیات جواب، بیات جواب الجواب۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ مناسب تو یہی ہے کہ آپ مقام بیات کی جو دوسری اقسام ہے، جیسے بیات شوری ہے، بیات ناوا وغیرہ ہے، آپ وہ پڑھیں۔ لیکن اگر آپ وہ نہیں پڑھنا چاہتے، کہتے ہیں میری تلاوت مزید یعنی خوبصورت ہو، تو آپ اس مقام بیات کو رسٹ جو مقام ہے، مقام رسٹ سے آپ اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اگر آپ مقام بیات کے بعد ڈائریکٹ اگر آپ سیکھا پڑھیں گے تو وہ تھوڑا سا غیر مناسب ہوگا۔ نوشین آپ نے اچھی تلاوت کی ہے ماشاءاللہ، مگر آپ سے تجوید کی جو ہے وہ دو غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک تو عالم الغیب والشہادہ پہ جو آپ نے وقف کیا تھا نا، اس میں اپنے ہاں کو صحیح طرح سے جو ہے وہ اظہار نہیں کیا ہاں کا، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ نے شروع سے اسٹارٹ کیا نا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اس میں شروع کو جو لام تھا نا اس کا شد آپ نے پڑھا تو صحیح، لیکن تھوڑا سا ادھورا سا پڑھا آپ نے۔ ایک غلطی آپ نے یہ بھی کی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو اللہ الخالق البارئ المصور، مصور، جب آپ مصور کا واو یا واو حرف واو کا جب آپ مخرج ادا کرتے ہیں نا، تو
اس میں ہونٹوں کو باقاعدہ گول کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مصور آپ نے کہا مصور، یعنی ہونٹ جو نچلا ہونٹ ہے جس کو ہم شفت سفلا بھی کہتے ہیں، اس کا جو اندرونی کنارہ ہے وہ اپنے ثنایا علیا سے لگا کے اس کو ادا کیا ہے مصور، تو مصور نہیں ہوگا المصور، ٹھیک۔ یہ آپ کی جو تھی وہ تو تجوید کی غلطیاں تھیں۔ باقی اگر ان غلطیوں کے علاوہ دیکھا جائے تو ٹھیک تھا الحمدللہ کا۔ اور مقامات کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ نے کو میرے خیال سے مقامات کے بارے میں یہ ایک مطلب گزارش کروں گا کہ آپ کی چونکہ تجوید ماشاءاللہ بہتر ہے، تو آپ کو باقاعدہ مقامات کی کلاسز وغیرہ لینی چاہیے۔ لاہور میں بہت سے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جو مقامات کی جو ہے وہ کلاسز وغیرہ لیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں مقامات وغیرہ، تو آپ کوشش کریں کہ کوئی ایسا جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ وہ تلاش کریں اور آپ مقامات سیکھیں، تو آپ جو ہے پھر اور بھی زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائیں گی، یعنی جو آپ کا تلاوت میں جو آپ کو مقامات پر اور بھی زیادہ گرپ حاصل ہو جائے گی۔ فی الحال جو آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے مقام بیات پڑھا اور قرار پڑھا، یعنی آپ نے مقام بیات کا صرف قرار ہی پڑھا، نہ آپ نے اس کا جواب پڑھا، نہ جواب الجواب پڑھا، نہ دیگر مقامات پڑھے۔ تو مقامات کے لحاظ سے تو آپ کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور تجوید کے لحاظ سے بھی جو ہے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ حافظ محمد کامران عثمانی صاحب آزاد کشمیر سے، ماشاءاللہ جی حافظ کامران عثمانی صاحب آپ نے بہت عمدہ تلاوت فرمائی، سن کر بہت زیادہ اچھا لگا، مگر کچھ جگہوں پہ آپ نے غلطیاں کی یقیناً، جن میں سے سب سے پہلی غلطی یہ تھی کہ جب آپ نے پڑھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین، تو آپ نے یا ایو پڑھا، ایو، یعنی اس یا کا جو اس یا کا شد ہے، کیونکہ یہ یا تو یا مشددہ ہے نا، تو آپ نے اس یا کو اس طریقے سے سختی سے مشدد ادا نہیں کیا، آپ نے کہا یا ایو، ایو نہیں، یا ایو، ایو تھوڑا سا سختی کے ساتھ، ایو، یہ یا مشددہ کی آپ نے پہلی غلطی یہ کی۔ دوسری غلطی آپ نے یہ کی کہ آپ نے جب پڑھا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، تو یہ جو لِمَن يُقْتَلُ کا غنہ ہے نا، وہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس غنے کو اپنے 6 الف کی مقدار کے ساتھ آپ نے ادا کرنا، ایسا نہیں ہے، آپ نے اس غنہ کو 1 الف کے ساتھ آپ نے ادا کرنا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، بس لِمَن يُقْتَلُ یہ مطلب مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کو کچھ زیادہ ہی کھینچ دیں، 1 الف کی مقدار کے برابر آپ نے اس غنے کو ادا کرنا ہے۔ اور تیسری اور بڑی غلطی آپ نے یہ کی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اب حالانکہ یہاں پہ آپ نے اقلاب بھی کیا تھا، لیکن اس اقلاب کے علاوہ آپ نے یہ جو بِشَيْءٍ جو لفظ ہے یہ آپ نے چھوڑ دیا، تو یہ تو رہی اوور آل جو کی لفظی اور جو تجویدی غلطیاں تھیں وہ تو یہ تھی۔ اس کے علاوہ تو مجھے تو مطلب کوئی ایسی غلطی محسوس نہیں ہوئی، اگر میرے کسی اور فیلو جج کو کوئی غلطی وغیرہ محسوس ہوئی ہو تو وہ انشاءاللہ آپ کو اپنے گزارشات میں اپنے ویوز میں وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اور رہی مقامات کی بات، تو آپ نے ایک ہی مقام پڑھا، آپ نے مقام بیات کا آپ نے جو ہے وہ قرار پڑھا، پھر جواب پڑھا، اور جواب الجواب پر بھی آپ تھوڑا سا گئے، اور مقام بیات ہی مطلب اوور آل آپ نے اپنی پوری تلاوت میں پڑھا۔ تو میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا جو کہ میں نے ایک مرتبہ میں نے پہلے بھی اپنی گزارشات وغیرہ ریکارڈ کروائی تھی، جن میں نے کہا تھا کہ بعض لوگوں کی آوازیں بہت اچھی ہیں جیسے آپ ہیں، لیکن انہوں نے مقامات پر اس طرح سے کام نہیں کیا ہوا، تو آپ کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ نا مقامات کی یا تو کلاسز لیں، یا پھر جو یوٹیوب کا میں نے چینل بتایا تھا آپ جو ہے وہ اس چینل پہ جا کر آپ مقامات وغیرہ جو ہے وہ سیکھ لیں۔ نور حسین پٹیل کراچی سے تعلق، بیٹا بہت اچھا پڑھا آپ نے، بس آپ کے لیے میں زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لمبی اور اچھی زندگی عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ آپ یقین کرو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا کہ جب میں نے آپ کی تلاوت سنی، اتنی چھوٹی سی عمر میں اس بچے نے جو ہے اس مقابلے میں آ کر بڑے بڑے ساتھیوں کا آپ نے مقابلہ کیا۔ ہیڈس آف یو، آپ کی عمر میں، آپ کی جان، آپ کی مال، آپ کی عمر میں اور آپ کے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور آپ کو اللہ پاک تجوید سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اسی طرح ہمت کرتے رہیں، ہمت آپ نے ہارنی بالکل بھی نہیں ہے نور حسین، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تجوید پر بہت زیادہ کام کرنا ہے، تھوڑا نہیں بہت زیادہ آپ نے محنت کرنی ہے۔ میرا ہو سکے یہ میسج جو ہے یہ آپ اپنے پیرنٹس کو بھی سنا دیجیے گا کہ وہ بھی آپ کو کسی اچھے قاری کے پاس جو ہے وہ آپ کو داخل کروائیں، کیونکہ آپ میں ٹیلنٹ تو ہے، اس میں کوئی شک و شبے والی بات بالکل بھی نہیں ہے، لیکن آپ کا ٹیلنٹ اس طرح سے پالش نہیں ہو رہا نا، آپ کی تجوید پر اس طرح سے کام نہیں ہو رہا، تو کوشش کریں کہ کسی اچھے قاری کے پاس داخلہ لیں تاکہ آپ کی جو تجوید ہے اس پر اچھے طریقے سے کام ہو سکے۔ لیکن نیکسٹ مرتبہ آپ نے خود کو بہت زیادہ امپروو کر کے آنا ہے نور حسین، ٹھیک ہے؟ جناب حافظ نعمان صاحب باغ آزاد کشمیر سے، جناب آپ کی تلاوت سن کر بہت اچھا لگا، بہت اچھا پڑھا آپ نے جب ابتدا کی تو اعوذ باللہ کا جو رائے مشددہ تھا آپ نے وہ بھی ادا نہیں کیا، بسم اللہ کا جو رائے مشددہ ہے وہ بھی آپ نے ادا نہیں کیا، الحق من ربک، اس آیت میں
جو رائے مشددہ ہے وہ آپ نے بالکل بھی نہیں پڑھا، بلکہ ان تینوں کو آپ نے کس طرح سے ادا کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحق من ربک، من ربک نہیں ہے، الحق من ربک، من ربک، را کو مشدد پڑھنا ہے جو کہ آپ نے نہیں پڑھا۔ اور آپ نے پھر بسم اللہ میں یہ بھی غلطی کی کہ آپ نے غیر ضروری مد کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مد نہیں ہے، سمپل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے اپنی تلاوت کو شروع کیا، ایک آیت پڑھی، پھر دوسری آیت پہ جب آپ آئے اور پھر آپ نے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یہاں پر بھی آپ نے غیر ضروری مد کیا، ٹھیک ہے نا، یہاں پر بھی آپ کو غیر ضروری مد نہیں کرنا کیونکہ یہاں پر مد ہے ہی نہیں، یہاں پر بھی آپ نے مد کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے تین غنوں کو چھوڑ دیا، ایک جگہ پہ غنہ ہے جو کہ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذب، اب اس ثم کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھا، تینوں مرتبہ آپ نے اس کا غنہ چھوڑ دیا، تینوں مرتبہ آپ نے اس کا غنہ، حالانکہ آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اور پھر آپ کی تلاوت میں ایک بہت بڑا فالٹ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ تھا کہ آپ بہت چھوٹے چھوٹے وقوف کر رہے ہیں۔ تو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ کسی مقابلے وغیرہ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کوشش کریں کہ اپنے سانس کو بڑھائیں، پریکٹس کریں، ریاض کریں۔ اگر آپ کا سانس جتنا بڑا ہوگا، آپ کی تلاوت میں اتنا نکھار ہوگا، اتنی خوبصورتی ہوگی۔ اب بڑے بڑے قرآن کو سنتے ہوں گے نا، ان کی تلاوت اسی وجہ سے خوبصورت ہوتی ہے کیونکہ ان کا سانس بہت بڑا ہوگا۔ ابھی آپ 2 لفظ پڑھتے تھے پھر وقف کر دیتے تھے، پھر 2 لفظ پڑھتے تھے پھر وقف کر دیتے تھے، ایک جو مومنٹم بنتا تھا پھر ٹوٹ جاتا تھا، پھر تھوڑا سا بلڈ اپ ہوتا تھا مومنٹم، پھر ٹوٹ جاتا تھا، پھر تھوڑا سا ردم بنتا تھا پھر ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ خوبصورتی جو ہے وہ تلاوت میں نہیں رہتی، آپ کی تلاوت جو ہے وہ ادھوری اور مطلب آدھی سی رہتی ہے۔ تو یہ تو تھی، اور آپ کی جو ہے تجوید وغیرہ کی غلطیاں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے مقامات، آپ نے 2 ہی پڑھے لیکن وہ بھی صحیح نہیں آپ نے پڑھے، ایک ہی آپ نے مقام صحیح پڑھا، دوسرے کو تھوڑا سا ٹچ دیا لیکن وہ آپ نے پھر بعد میں خراب کر دیا۔ بیات سے آپ نے سٹارٹ لیا، پھر آپ نے تھوڑا سا ٹچ دیا رس کو، فقل تعالوا ندعو، تھوڑا سا اپنی آواز ہلائی بھی اور رس کی طرف گئی بھی وہ آپ کی آواز، لیکن پھر اس کے بعد آپ کی تلاوت جو تھی وہ ایک یعنی کسی بھی جو ہے صحیح مقام میں آپ نے نہیں پڑھی بلکہ کھچڑی سی بنا دی۔ تو ان چیزوں کا جو ہے تھوڑا سا خیال رکھا کریں۔ جناب حافظ شبیر احمد قادری صاحب بیدیاں روڈ لاہور کینٹ سے آپ مقابلے میں شرکت فرما رہے تھے، آپ نے بہت ہی عمدہ تلاوت فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی جان، مال، آواز، عمر، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ بارک اللہ فی عمرک و جمالک و صوتک، بہت ہی اچھی آپ نے تلاوت فرمائی جناب، آپ نے تجوید کی بھی کوئی خاص غلطی نہیں کی، اور لیکن آپ کی تلاوت میں صرف اور صرف مجھے ایک چیز مسنگ لگی اور وہ تھے صحیح وقوف۔ جب آپ وقوف کرتے ہیں نا تو اس میں آپ کی تھوڑی سی جو تھی وہ مسنگ ہو رہی تھی۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو وجہ یہ ہے بلکہ کہ آپ نے صورت ایسی چنی، سورۃ البلد، کہ جس میں جو وقوف کرنے والی جو صحیح جن پر وقف بن سکتے تھے آپ کی آواز کے لحاظ سے، ان آیتوں کو آپ نے صرف 1 مرتبہ پڑھا اور اس کے بعد آپ نے پڑھا ہی نہیں۔ اور جو شروع کی آیت تھی لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جن پر وقف جو ہے وہ نہیں بن پا رہے تھے، آپ نے وہ ان آیتوں پر مطلب آپ نے زیادہ کنسنٹریٹ کیا۔ تو یہ چیز بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے شبیر صاحب، جب آپ کسی مقابلے میں شرکت کرتے ہیں نا تو آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی ایسی صورت یا ایسی آیتیں آپ سلیکٹ کریں کہ جن میں آپ جب وقف کریں تو وہ وقف جو ہے وہ بنے بھی نا۔ اب آپ احد پہ آپ کیا وقف کرو گے؟ مثال ہے وقف ہو تو جائے گا، لیکن جب آپ مثال کے طور پر جب آپ الم نجعل لہ عینین پہ جب آپ وقف کرو گے تو اس پر آپ آواز کو کہیں بھی کھینچ کے لے جا سکتے ہو۔ چھوٹی سی ایک ڈیمونسٹریشن بھی کر دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نجعل لہ عینین، دیکھیں اب یہ جو وقف ہے اس کو آپ یعنی اس طرح کی آیتوں میں پھر آپ کسی بھی طرح کے جو ہے آپ وقوف جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تھوڑی سی آپ کی جو ہے ریاض میں جو ہے وہ کمی رہ گئی، جس کی وجہ سے آپ سے وقوف تھوڑے سے مسنگ ہوئے، ورنہ اس طرح کی آیتوں میں بھی وقوف جو ہیں وہ بہت اچھے سے مطلب ادا ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر اس چیز کو ہٹا کر اگر دیکھا جائے شبیر صاحب تو فینٹاسٹک، ماشاء اللہ بہت ہی عمدہ تلاوت کی آپ نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی ترقیاں عطا فرمائے۔ حافظ محمد شفاعت علی ولد محمد لیاقت علی، شہر کراچی سے تعلق رکھنے والے نوجوان، بہت ہی ماشاءاللہ آپ نے اچھی تلاوت کی، لیکن یہ آپ کی کچھ لغزشیں بتانا چاہوں گا آپ کو۔ دیکھیں آپ نے تعوذ جب پڑھا وہ تو صحیح تھا، لیکن جب آپ نے تسمیہ پڑھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں آپ نے رائے مشددہ کو بہت زیادہ نرمی سے ادا کیا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے نہیں پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی را کو بھی آپ نے تھوڑا سا سختی سے اس کے جو مطلب رائے مشددہ ہے تو اس کے شد کو جو ہے آپ نے پورا ادا کرنا ہے۔
پھر جب آپ نے اسٹارٹ لیا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہاں پر بھی آپ نے پھر وہی غلطی دہرائی۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے اگلی آیت پڑھی تو اس میں آپ نے العزیز الجبار، العزیز ابھی دیکھیں یہ یہاں پر دو زا ہے نا، تو العزیز الجبار جب میں نے سنا تو مجھے ایسا محسوس ہو جیسے آپ نے ذال پڑھا ہو، العزیز الجبار، تو یہاں پر دو زا ہیں، تو یہاں پر ذال بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اس سے جو اگلی آیت ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور، یہاں پر جو واو ہے اس کا بھی آپ نے شد جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، آپ نے پڑھا المصور، یعنی تھوڑا سا تو سختی سے ادا کرنا، المصور المصور، آپ نے کہا المصور، یعنی آپ نے اس کو جو تشدید ہے وہ آپ نے ادا کرنے کی صرف کوشش کی، لیکن آپ نے اس کو مکمل طریقے سے آپ نے ادا نہیں کیا۔ پھر آپ نے اس آیت کے آخر میں یسبح له ما فی السماوات والارض، یعنی کہ جو یہاں پر را ہے اس پر بھی آپ نے جو ہے قلقلہ کیا ہے، تو اس را پر قلقلہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ را جو ہے وہ حروف مقلقل میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس را کا جو ساکن ہے وہ آپ کو یعنی اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ اس میں قلقلہ بالکل نہ ہو، والارض وهو العزیز الحکیم، اور وهو العزیز الحکیم میں پھر آپ نے وہی غلطی کی، عزیز الحکیم آپ نے پڑھا، عزیز الحکیم جو زا ہے وہ پہلا ذا تو بہت کھل کر مجھے سنائی دیا، میں نے آپ کی جو تلاوت ہے تلاوت کلام پاک ہے میں نے اس کو 2 مرتبہ سنا اور مجھے دونوں مرتبہ بڑے غور سے میں نے سنا، لیکن اس میں مجھے دونوں مرتبہ پہلا جو ذا ہے وہ تو بہت کھل کے سنائی دیا، لیکن دوسرا جو ذا ہے اس میں مجھے ایسے ہی محسوس ہو جیسے آپ نے ذال پڑھا ہو، تو یہاں ذال نہیں ہے۔ یہ تو رہی آپ کی اوور آل تجویدی غلطیاں۔ اب آتے ہیں آپ کے مقامات کی طرف جناب، تو مقامات میں آپ نے صرف اور صرف ایک ہی مقام پڑھا اور وہ تھا مقام بیات، تو مقامات پر تو آپ کو آپ کی ماشاءاللہ آواز تو بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ کو اور بھی برکت ہے، لیکن مقامات میں آپ کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہے تو آپ کراچی میں بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں سے آپ مقامات سیکھ لیں، یا پھر جو یوٹیوب چینل میں نے آپ کو بتایا تھا وہ تو بہت زیادہ ایزیسٹ وے ہے، وہاں سے جو ہے آپ مقامات وغیرہ سیکھ لیں، اور قراء وغیرہ کو بھی آپ سنا کریں، صدیق المنشاوی وغیرہ ہیں جو بھی بڑے بڑے قراء ہیں، شیخ عبدالباسط صاحب وغیرہ وغیرہ، آپ ان کو جو ہے وہ سن لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ججز پینل کی طرف سے حافظ سخاوت الیمینی فیصلہ آباد سے سیکنڈ راؤنڈ ہماری توقع کے برعکس رہا، اور جن ساتھیوں سے ہمیں مسٹیک کی امید نہیں تھی کہ وہ مسٹیک کریں گے ان سے ایک سے زیادہ بار اس میں مسٹیک ہوئی، تو کوشش کروں گا کہ ان کی نشاندہی کر سکوں۔ اور جیسے آپ سب احباب جانتے ہیں کہ ایک جج کے لیے، ایک پینل کے لیے جو ججز کا پینل ہے، یہ سب سے پہلے تھی بات کہ ہم انصاف کے ساتھ کوئی فیصلہ کر سکیں اور جو پوائنٹ دیں وہ انصاف کے ساتھ ہی دیں۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اس میں کوئی بھی انصافی والا معاملہ نہ بنے۔ سب سے پہلے فیضان احمد بھائی آپ سے بات کروں گا، آپ نے حسنا کو پڑھتے ہوئے حسنا کو پڑھتے ہوئے نون کو ساکن کیا، پھر آپ نے بدأنا کو پڑھتے ہوئے بدأنا 2 بار آپ نے اس کو پڑھا، پھر آپ نے یریسوہا پڑھا، یریسوہا نہیں پڑھا۔ پھر کامران عثمانی بھائی آپ سے بات کرنا چاہوں گا، آپ نے ایک تو بشیئن کو چھوڑ دیا، لفظی آپ نے چھوڑ دیا، پھر آپ نے ورحمہ کی جگہ آپ نے ورحمہ پڑھا۔ اور فیضان خان آپ سے بات میں کرنا چاہوں گا کہ رولز میں یہ تھا کہ آپ وائس نوٹ سینڈ کریں گے، نہ کہ آپ ریکارڈنگ کر کے اس کو وائس نوٹ میں سینڈ کریں گے، تو اس لیے آپ کو مقابلے سے آؤٹ کیا گیا اسی رول کی خلاف ورزی کرنے پہ۔ حافظ محمد شبیر قادری صاحب، سر آپ سے بھی فقو آپ نے پڑھا، یہاں پہ کاف ہے، بری کاف ہے، قوف نہیں ہے، تو آپ نے اس کو فقو نہیں بلکہ فقو رقابہ پڑھنا تھا اور آپ نے اس کو فقو پڑھا۔ حافظ نعمان بھائی آپ نے 2 سے 3 بار آپ نے فنجعل لعنا پڑھا، اور علی الکاذبین پہ آپ نے یہاں پہ آواز کو روکا سکتے کی ایک شکل آپ نے یہاں پہ اس کو بنایا علی الکاذبین پہ۔ اور شفاعت بھائی آپ نے رحمہ پڑھا، رحمہ نہیں پڑھا، رحمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمہ نہیں پڑھا بلکہ الرحمہ پڑھا، اور اسما پڑھا، اسما نہیں پڑھا، اور والارضی پڑھا، وہ آپ کو یہاں پہ پڑھا گیا، بہت نہیں پڑھا گیا۔ اور نشین بیٹا آپ نے بھی اسما پڑھا اور والرحمہ پڑھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان اسسٹو ٹیکنالوجی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہونے والے مقابلہ حسن قرات کے ججز پینل کی جانب سے حافظ محمد اکرم آپ سے مخاطب ہے۔ میں سب سے پہلے پی اے ٹی ایف کی پوری ٹیم کو اس شاندار اور کامیاب
مقابلے کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد ان تمام احباب کو بھی بہت بہت مبارک ہو جنہوں نے اپنی خوبصورت آوازوں سے اس مقابلے کو کامیاب بنایا، اور وہ تمام احباب جو کسی بھی طرح اس مقابلے میں شامل رہے سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میری رائے میں یہ بہت زبردست اور بہت ہی خوبصورت مقابلہ رہا۔ جتنے بھی شرکاء ہیں مقابلے میں، ان کی پہلی کامیابی تو یہ ہے کہ وہ مقابلے میں شامل ہوئے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اتنی ہمت ہی نہیں کرتے کہ وہ کسی مقابلے میں شامل ہوں۔ تو مقابلے میں شامل ہونا بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ پوزیشن لینا یا وقتی طور پر آگے بڑھنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ عارضی کامیابی کہلاتی ہے، جبکہ مقابلے میں حصہ لینا اور اتنی ہمت کرنا کہ مقابلے میں آ کے پرفارم کیا جائے، یہی اصل کامیابی ہے۔ تو کچھ کامن چیزیں تھوڑی سی نوٹ کی ہیں، باقی تمام جو غلطیاں ہیں وہ بڑی تفصیل سے ذکر کر دی گئی ہیں ججز پینل کی جانب سے۔ میں صرف چند چیزوں کے متعلق شرکاء سے بات کرنا چاہوں گا۔ وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جب آپ آغاز کریں تو اس کو بڑی خوبصورتی اور بڑی توجہ کے ساتھ نبھائیں۔ میرے مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ شرکاء جب آغاز کرتے ہیں تلاوت کا تو تعوذ اور تسمیہ کو پڑھتے وقت عدم توجہی کا شکار رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی مقررہ آیات جو انہوں نے منتخب کی ہیں ان تک پہنچیں اور وہاں سے اپنی پرفارمنس کا آغاز کریں، لیکن جو اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس کو بڑی جلدی جلدی پڑھ دینا، یہ آپ کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ کو اعوذ باللہ ہی پڑھ دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو اعوذ باللہ ہی پڑھ دیا جاتا ہے، تو اس میں ایک تو حروف واضح نہیں ہو پاتے، دوسرا ان کی مقدار متاثر ہوتی ہے، یوں لگتا ہے کہ شاید آپ جلدی میں ہیں، تو یہ آپ کی مارکنگ پہ اثر انداز ہوتی ہے چیز، اس چیز کو ذہن میں رکھا کیجئے۔ اس کے علاوہ یہ تیسرا ماشاءاللہ مقابلہ حسن قرات پی اے ٹی ایف کے پلیٹ فارم سے ہوا ہے۔ ہر بار یہ ذکر کیا جاتا ہے اس کی ایڈورٹائزمنٹ میں، اس کے اناؤنسمنٹ میں، کہ آپ اپنی ریکارڈنگ بہت کلیئر اور بڑی واضح طور پر اس کو کریں، اس طرح سے تیار کریں کہ اس میں شور نہ ہو، اور ماشاءاللہ خاصا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے شرکاء کے پاس کہ وہ اپنی ریکارڈنگ بھیجیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اتنے دورانیے میں، اتنے عرصے میں کوئی بھی ایسا وقت نہ ہو، کہیں نہ کہیں ایسا وقت نہ ملے کہ جس وقت آپ کو مناسب ماحول دستیاب ہو، لیکن ہم تھوڑا سا غور کریں، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اس ٹائم کو ڈھونڈیں، ماحول کو ڈھونڈیں، یا ماحول کسی حد تک کریٹ بھی کرنے کی کوشش کریں جس میں شور شرابہ یا بیک گراؤنڈ میں آوازیں نہ آئیں۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اوور آل اچھا پڑھا سب نے ماشاءاللہ، بہت مزہ آیا۔ آئندہ کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ زیادہ محنت اور زیادہ تیاری کے ساتھ مقابلے میں شامل ہوں۔ ایک چیز جو تھوڑی سی اس طرح کے مقابلے کے حوالے سے پریشان کن ہے وہ یہ کہ آپ کا بھول جانا۔ شرکاء کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ پر نہ تو لائیو کراؤڈ کا کوئی پریشر ہوتا ہے، نہ ہی لائیو آپ ججز کو دیکھ رہے ہیں یا ججز کی موجودگی کا احساس ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ بالکل آرام سے پرسکون ہو کر کہیں ایسی جگہ پر جہاں آپ ڈسٹرب بھی نہ ہو، وہاں بیٹھ کر اور پہلے آپ مشق کر لیں اچھی طرح سے جو آپ نے پڑھنا ہے اس کی، تاکہ آپ موقع پر بھولیں نہ۔ اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے۔ ہاں، ایک چیز بتاتا چلوں کہ آج کے دور میں تلفظ کے حوالے سے جو بات ہے، جو غلطیاں آتی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ساری آج کے دور میں سہولتیں موجود ہیں، بہت سارا سوشل میڈیا پر بڑا کام ہے، بہت سے یوٹیوب چینلز ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا جو پی اے ٹی ایف کا اسلامک انفو چینل ہے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ کام کیا ہے، اس پر مدنی قاعدہ اور نصاب التجوید کے لیکچرز موجود ہیں، ان کو سنا کیجئے۔ بہت سارے قرآن حضرات نے آپ کی رہنمائی کے لیے چینلز بنائے ہیں، یا آپ کے پاس ان کی ریکارڈنگز دستیاب ہیں، تو ان کو سن کر نالج کو سمجھیے، حاصل کیجئے، مکمل تیاری کے ساتھ بار بار مشق کرتے ہوئے، تلفظ کو سمجھ کر، الفاظ کو، اس کے مخارج کو سمجھ کر، تجوید کو سمجھتے ہوئے پھر آپ حصہ لیجئے۔
اور دوسروں کے لیے بھی موٹیویشن کا باعث بنیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے حد شکریہ تمام ہی ججز کا، جنہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا اور شرکاء کی غلطیوں کی نہ صرف نشاندہی کی بلکہ ان کو اصلاح کے ذرائع بھی بتائے. تو اب وقت آ گیا ہے اس اہم اعلان کا جس کا آپ سب کو یقیناً بے تابی سے انتظار ہوگا. آپ کے انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ آج رات بعد از نماز عشاء ای کمپٹیشنز یوٹیوب چینل پر ایک محفل ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد ہو رہی ہے. آپ احباب سے گزارش ہے کہ ای کمپٹیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں اور اس میسج کو بھی اپنے جاننے والوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ محفل پاک سے مستفید ہو سکیں. اس محفل میں مقابلے کے نتائج کا اعلان بھی کیا جائے گا، لہٰذا تمام شرکاء خصوصی طور پہ اس محفل پاک میں شرکت فرمائیں. آپ سے آئندہ کسی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. PATF, leading towards independence.